اس سال ہم کربلا گئے، ایک ذاکر صاحب نے کراچی کا مجمع بیٹھا ہوا تھا کہ جس کراچی کے مجمع کو ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا مجمع ہے، لیکن آج عالم یہ ہے اسی کراچی میں ایسے ایسے لوگ ممبروں پہ آ رہے ہیں۔ پہلے تقدس تھا ممبر کا، ہاں؟ اب پتہ ہی نہیں۔ وہ جو پنجاب کی وبا بیماریاں وہ یہاں بھی آج کل کیا کرتی جا رہی ہیں، سرایت کرتی جا رہی ہے۔ پہلے کراچی قطب ہوا کرتا تھا پاکستان کا، کہ یہاں جو منجھ کے باہر نکلتا تھا پھر وہ پوری دنیا میں جا کے علم پھیلاتا تھا۔ کہ انہوں نے کیا کیا، حدیث قصہ میں دلیل دی کہ کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں اور ان کے بچے ہیں۔ کہ اب کیونکہ بنوہا ہے جمع کا صیغہ، اور جمع شروع ہوتا ہے 3 سے، اور چادر کے نیچے 2 تھے، تو کہا تیسرے حضرت عباس۔ مجمع نے نعرہ حیدری لگانا شروع کر دیا کہ اب حدیث کے ساتھ چادر کے نیچے حضرت عباس بھی، جبکہ سن رہے ہیں کہ یہ نسبت سیدہ کی طرف ہے اور سیدہ کے بیٹوں کی طرف ہے۔ جب جمع کا صیغہ آتا ہے تو یہ 11 اماموں کے لیے ہے کہ 2 تمہیں نظر آ رہے ہیں، باقی جو نسل میں آئیں گے وہ بھی معصوم اور صاحب عصمت ہیں، معصوم 14 ہیں۔ کتنی بھی فضیلت ہو غازی عباس کی، سیدہ زینب کی، آپ یہ نہیں بول سکتے وہ ان 14 معصوموں میں ہیں۔ ہم معصوم ہیں وہ، لیکن ان کی عصمت اکتسابی ہے۔ 14 معصوم اور اماموں کی عصمت لدنی ہے، مطلب اللہ سے عطا کردہ عصمت ہے۔ پھر تو جتنے بھی معصومین کے بچے ہیں آپ سب کو بول دو، سارے کے سارے کیا ہیں، اس 14 کی عصمت میں آتے ہیں۔ پھر ہم میں اور اہل سنت میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ انہوں نے 1 لاکھ صحابیوں کو کیا بنا دیا، معصوم بنا دیا۔ پھر ہم بھی کہیں کہ جتنے بچے تھے، جو فضیلت جس کی ہے وہ اس کے لیے کیا کی جائے، رکھی جائے۔ کہیں یہ ایک عادت بن گئی ہے مجمع کے مزاج کی، کہ جب تک مجمع واہ واہ نہیں کرے گا، جب تک میں حضرت عباس کو امام حسین تک آ کے نہیں ملاتا اور مولا علی کو جب تک خدا سے نہیں ملاتا تب تک مجمع واہ واہ نہیں کرے گا۔ بھائی جس کو جو مقام خدا نے دیا ہے وہی مقام انسان کو کیا کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ جو امیر المومنین کا مقام ہے، اگر وہ مقام جو فضیلت امیر المومنین ہے، سارے بچے امیر المومنین کی، ایون جو 11 امام ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ جو ہماری بابا کی فضیلت ہے وہ ہماری فضیلت نہیں ہے۔ اب اس میں کسی کی فضیلت کم تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کسی کو علی بنایا، کسی کو حسن بنایا، کسی کو حسین بنایا، ہر کسی کی اپنی فضیلت ہے۔ یہ تو بالکل ایسے کوئی مومن بولا آپ امام حسین کو سید الشہداء بول رہے ہیں اور امام رضا کو سید الشہداء نہیں بول رہے، تو وہ امام رضا کی آپ مقام کو نیچے لا رہے ہیں۔ نہیں بندہ خدا، ہر امام کا لقب ہے۔ امیر المومنین مولا علی بھی ہے، امیر المومنین امام حسن بھی ہے، امیر المومنین امام حسین بھی ہے، لیکن وہ خود جب یہ کہیں کہ یہ لقب بس ہمارے بابا علی کے لیے مختص ہے، ہمیں بلانا ہے تو یا امام یا مولائی یا اپنا رسول اللہ، ہمارے اپنے القاب ہیں، ان سے پکارو۔ ہر معصوم کا اپنا لقب ہے۔ ہاں گناہ نہیں ہے، لیکن انسان اسی فضیلت کو بیان کرے جو فضیلت معصومین نے یا قرآن کی احادیث میں یا روایات میں۔ اب ایک بندہ جو حوزے میں نہیں پڑا، جس علم دین حاصل نہیں کیا، وہ نحوی بحثوں کو لا کے بٹھا دے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ بھائی تجھے پتا ہے جمع کا صیغہ، سیستانی صاحب کو پتہ نہیں لگا، آغا بہجت کو پتہ نہیں لگا، آغا مکارم کو پتہ نہیں لگا، آغا خوئی کو پتہ نہیں لگا، جنہوں نے گرامر پڑھائی، جنہوں نے لکھائی۔ تو اگر خدا جمع، کبھی کبھی لفظ جمع احترام کے لیے بھی آتا ہے، کہ میں کہوں تو آ جا یا کہوں آپ آ جائیے، ہاں؟ یا وہ آئے تھے، ہم کبھی کبھی احترام کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی کے اپنے آداب ہوتے ہیں، لیکن صرف مجمع کی واہ واہ کے لیے، اور مجمع بھی واہ واہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ مجمع کے پاس کیا نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ کہ میں نے کہا کہ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ شاہ عباس کی قبر کہاں ہے، اب مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے، جو پتا میں دوں گا اسی پتے پہ آپ چل پڑو گے۔ اب میں نے باب العلم کے ممبر سے بول دیا کہ شاہ عباس کی قبر بالفرض مثلاً کاشان میں ہے، آپ چلے گئے ایران، کسی ایرانی کو کہا کاشان لے چلو، اس نے کہا کیا جا کے کرنا ہے؟ آپ نے کہا شاہ عباس کی قبر پہ جانا ہے۔ ڈرائیور صاحب نے کہا کہ جناب شاہ عباس کی قبر تو وہاں، آپ نے کہا نہیں کیسے نہیں ہے، مولوی صاحب نے بولا ہے، ہم نے تو جانا ہے۔
اب آپ وہ بحث کرے گا، آپ مانو گے نہیں کیونکہ مولوی نے بولا ہے. اب کیونکہ اس کے مفتی نے بول دیا نا علم کے نیچے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ جتنی بحث کرو بھائی نہیں ہوتا، وہ کہے گا مفتی صاحب نے بولا ہے. ہاں کیونکہ وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. خوارج کیوں بنے؟ اپنی جہالت کی وجہ سے. سلمان کیوں بنا؟ اپنے علم کی وجہ سے. تبھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. در علی پہ وہی آتا ہے جو جستجو کرے اور علم حاصل کرتا ہے، پھر وہ شیعت علی بن ابی طالب بن جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد. فرمایا کہ برترین خزانہ علم ہے. آخرت میں من ثقلت موازینو فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا وزن وہاں زیادہ ہوگا وہ عیش کرے گا. عجیب ہے، قرآن نے لفظ عیش استعمال کیا ہے. فی عیشۃ راضیہ، صرف یہ نہیں کہا عیش کرے گا، فرمایا وہ عیش کرے گا جس میں وہ راضی بھی رہے گا. کبھی کبھی انسان بے تحاشا دنیا میں لذتیں لے کے راضی نہیں رہتا، لیکن کہا نہیں، وہاں کے عیش میں کیا ہے؟ رضایت بھی ہے، سکون بھی ہے. لیکن فرمایا من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، وائے ہو اس بندے پہ جس کا وزن وہاں پہ کم ہوگا. تو وہاں ہماری قیمت لگائی جاتی ہے ہماری ہمتوں کی بنیاد پہ. جس نے ہمت یہ بنائی کہ میں نے علم لینا ہے، میں نے بقا کا عاشق بننا ہے، فنا کا عاشق نہیں بننا. آؤ سفر بقا کربلا میں دیکھو. کسی نے رے کی حکومت کے لیے حسین کو قتل کیا اور کسی نے حسین کی مسکراہٹ کے لیے اپنے وجود کو قربان کر ڈالا. کربلا میں حبیب بھی ملے گا، کربلا میں ابن سعد بھی ملے گا، کربلا میں جون بھی ملے گا، کربلا میں شمر بھی ملے گا، کربلا میں سعید بھی ملے گا، کربلا میں شبس ابن ربیع بھی ملے گا. یہ دو کردار خدا نے دکھائے ہیں تاکہ آپ سوچو کہ آپ کس میدان میں کھڑے ہو. کیا لشکر حسین کے سپاہی بننا چاہتے ہو؟ لا لشکر یزید کے سپاہی بننا چاہتے ہو؟ یہ بار بار فرش عزا پہ بلا کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ برترین سپاہی حسین کے سپاہی تھے. اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اتنی طاقت ہے غم حسین کے آنسوں میں کہ جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، غم حسین کا آنسوں جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے.